الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تفسیر کے جو لیکچرز ہمارے چل رہے ہیں اس کی یہ دوسری کڑی ہے اور اس کا دوسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم کچھ تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ وحی کی اقسام اور اسی طرح کشف اور الہام، ان دو چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان دو چیزوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ وحی کی اقسام ہے، ٹائپس آف ریویلیشن۔ وحی کی اقسام تین قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 کو دیکھیں گے تو اس میں تین قسمیں بتلائی گئی ہیں وحی کی، کہ وحی کی کس طرح سے تین قسمیں ہوتی ہیں اس کے نزول کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے نزول کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کوئی انسان بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ جب وحی کا سلسلہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں وحی کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، تو اس کو وحی کس طرح آتی ہے؟ الا وحیا، مگر وحی کے تھرو، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ہوتا ہے، جو اسے حکم دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ وحی کیا کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ تین طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے کرتے ہیں، وحی کے ذریعے وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وحی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے قلب پر، بندے کے دل پر نازل کی جاتی ہے۔ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، اور فرشتے کا واسطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے جسے آگے چل کر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرشتہ دو طریقوں سے آتا تھا، یا تو وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا تھا، اور یا پھر وہ انسانی شکل میں آتا تھا، اور یا پھر وہ اپنی اصلی شکل و صورت کے علاوہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا کرتا تھا۔ تو اس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کوئی بھی چیز جب نازل فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں۔ اس کو وحی قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ کلام الہی ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے، پیغمبر سے کلام فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم مواقع ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے مواقع تھے کہ جن مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا ہے اور کلام کے ذریعے وحی کا نزول ہوا ہے۔ تیسری قسم جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ وحی ملکی ہے۔ وحی ملک کہتے ہیں فرشتے کو عربی زبان میں۔ ملکی کا مطلب ہوگا کہ ایسی وحی جو فرشتے کے تھرو آیا کرتی تھی، فرشتے کے ذریعے آیا کرتی تھی۔ تو اس قسم کی وحی میں آگے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ہم تعریف کریں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو فرشتہ کن کن شکلوں میں آیا کرتا تھا اور کب کب کس کس شکل میں فرشتہ آیا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک اجمالی خاکہ ہو گیا وحی کے نزول کے اعتبار سے وحی کی اقسام کا۔ اب آگے ہم ان طریقوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ جن طریقوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ قبل اس کے کہ میں ان طریقوں کا سٹیپ بائی سٹیپ تذکرہ کروں، میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، ان کتابوں میں موجود ہے یہ روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور انہوں نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح سے آتی ہے، کس طریقے سے آیا کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار جب مجھ پر وحی آتی ہے تو گھنٹیوں کی سی آواز ہوتی ہے۔ سلسلۃ الجرس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں کہ کبھی کبھار جب آیا کرتی ہے تو اس میں گھنٹیوں کی سی آواز ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے اس کو انالائز کریں گے کہ گھنٹیوں کی آواز کیا ہوتی تھی۔ میں آپ کے سامنے دو روایتیں رکھیے دیتا ہوں پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَشَدُّهُمْ عَلَيَّ، کہ وحی کا یہ والا جو طریقہ ہے جس میں گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، یہ طریقہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ سخت کا مطلب ہے کہ اس میں دشواری ہوتی تھی اس کو قبول کرنے میں، اس کو لینے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب سے مجھ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی، جب ہٹ جاتی وحی کے نزول کی، اور مجھے وہ یاد ہو جاتا جو کچھ وحی میں نازل ہوا تھا اور میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار وحی اس طرح بھی آتی ہے کہ فرشتہ میرے لیے ایک یتمثل کے الفاظ ہیں۔ یتمثل آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ممثل کہتے ہیں ایکٹر کو۔ کوئی بھی جو بندہ ایکٹنگ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے کریکٹر میں ڈھال لیتا ہے تو اس کو ممثل کہا جاتا ہے۔ اب ایکٹنگ کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تمثیل کا، اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یا کوئی اور بندہ اپنی شکل و صورت ہی بدل دے۔ یہ ممثل کا یا تمثیل کا ایک اعلیٰ درجہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا کرتا تھا۔ مراد یہ ہے اس کی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت تبدیل کر کے کسی انسانی شکل میں آیا کرتا تھا۔ اب کس انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، کب کب آتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر مجھ سے کلام کرتا ہے فرشتہ، پھر مجھے یاد ہو جاتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہوگی۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3215 3215 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام جو صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کبھی کبھار تو میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور کس صورت میں آتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس روایت میں تھوڑے سے یہ الفاظ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور پھر اس میں مجھے گھنٹیوں کی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب اس میں مراد یہ ہے کہ فرشتہ وحی نازل کر رہا ہے، اور اس نہ تو وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آیا اور نہ ہی کسی انسان کی شکل و صورت اختیار کی، بلکہ وہ براہ راست فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر رہا ہے، اور اس میں بھی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ جب مجھ سے ہٹ جاتا، وہ کیفیت ہٹ جاتی وحی نازل ہونے کی، اور مجھے یاد ہو جاتا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی۔ اس کی مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کیفیت اتنی سخت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت سے دشواری طاری ہو جاتی تھی، مشکل پیش آتی تھی۔ پھر آگے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار فرشتہ ایک فرشتے کی شکل و صورت میں نہیں آتا، بلکہ کسی بندے کی شکل و صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور مجھے وہ کچھ یاد ہو جاتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو روایتیں آپ کے سامنے آ گئیں، ان کا میں نے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، کیا کیا طریقے تھے، کن کن شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو حدیث میں آیا ہے، جو پہلے میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ گھنٹیوں کی آواز ہے۔ اب دیکھیں گھنٹیوں کی آواز کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بڑی لے دے ہوئی ہے، بڑا اختلاف ہوا ہے، کیونکہ جو حدیث کے شارحین ہیں، جو حدیث کی انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن بیان کرتا ہے۔ بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے انٹرپریٹیشن کی، اس کی تشریح کی، اور بعضوں کے پاس نہیں ہوتی، قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اپنے تخمینے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ میں ایک جامع شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا تشریحات اس کی گئی ہیں گھنٹی بجنے کی، وہ صحیح تشریح اس کی کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ پہلی جو تشریح کی گئی ہے گھنٹیوں کی آواز کی،
وہ بعض حضرات نے یہ کی ہے، بعض محدثین نے، کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی، جو گھنٹیوں کی آواز ہوتی تھی۔ فرشتہ وحی نازل کر رہا ہے، اب ظاہر ہے نزول وحی یا تو وہ اپنی آواز کے ذریعے کرتا تھا، جو بھی طریقہ ہوتا تھا وہ طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن فرشتہ جب وحی نازل کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ کی گئی ہے کہ فرشتہ جب فرشتے کے پر ہوتے ہیں، آپ کو حدیثیں پتہ ہوں گی، صحیح بخاری مسلم میں روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا اور ان کے 70 پر تھے، اس طرح کی کچھ روایت آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ فیری ٹیلز لگیں گی، لیکن بہرحال یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کو انالائز کریں۔ فرشتہ آتا تھا تو بعض جو محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کہ فرشتوں کی پروں کی آواز ہوتی تھی، جو پر اپنا پھڑ پھڑاتا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تیسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ آواز کے اندر، یہ علامہ خطابی ہیں جنہوں نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے عربی زبان میں، تو اور معالم السنن ان کی ایک شرح ہے علامہ خطابی کی، وہ علامہ طیبی ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے۔ یہ علامہ خطابی ہیں، انہوں نے معالم السنن ان کی ایک شرح ہے حدیثوں کی، تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے، یہ آواز ترنم کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹون کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، گھنٹی ایک ٹون ہے۔ موبائل میں آپ اپنی مثال لے لیں، موبائل کے اندر مختلف قسم کی گھنٹیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ٹونیں ہوتی ہیں۔ تو علامہ خطابی یہ کہتے ہیں کہ یہ باعتبار اس کے ٹون کے نہیں تھی، اس کے ترنم کے نہیں تھی، بلکہ اس میں تسلسل کا ذکر ہے۔ جس طرح جب آپ کا موبائل رنگ کرتا ہے، جب رنگنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے موبائل میں، تو اس کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، مستقل بج رہی ہوتی ہے۔ کوئی گھنٹی آپ گھر کی بجائیں تو بجائیں گے، ٹون تو اس کی ہے اپنی، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایک تسلسل ہے، کنٹینیوسلی وہ مستقل بجے جا رہی ہے۔ تو علامہ خطابی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو گھنٹیوں کی آواز سے اس وجہ سے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مستقل وحی کی شکل و صورت جاری رہتی تھی اور مسلسل فرشتہ وحی نازل کر رہا ہوتا تھا، اس وجہ سے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تعبیر کیا گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چوتھی چیز جو علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، دیوبند کے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث کہا جاتا ہے انہیں، بہرحال ان پر بھی ایک پورا لیکچر ریکارڈ ہو سکتا ہے، ان کی جو کام ہے ان کا، اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس فیلڈ میں، ان کی جو تحقیقات تھیں علامہ انور شاہ کشمیری کی، بہت بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں۔ ان کی ایک بخاری کی شرح فیض الباری کے نام سے، تو انہوں نے اس کے اندر بڑی تحقیقات پیش کی اپنی، تو لیکن ان کی تحقیقات کو یہ کہہ کر پاسے لگایا گیا کہ ان کے تفردات ہیں۔ تفردات پھر ایک بڑی الگ بحث چلتی ہے علمی دنیا میں، وہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں اور اس پر ڈسکس کروں۔ بہرحال جو بھی کوئی محقق بندہ پیدا ہوتا ہے کسی اپنے فرقے کے اندر، تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا تفرد ہے۔ تفرد کا مطلب ہے یعنی اس نے اپنی ایک راہ اختیار کر لی ہے، اس کو اوورآل ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں اپنے فرقے میں، لیکن اس کی اس تحقیق کو اون نہیں کرتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو خیر، علامہ انور شاہ کشمیری کی یہ رائے ہے کہ ایک بات تو اس کے اندر یہی ہے کہ تسلسل ہوتا تھا اس کے اندر، جو گھنٹی کی آواز ہوتی تھی۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہوتی ہے، اب جیسے اس کمرے میں اگر گھنٹی بجے گی تو اس کی سمت کا تعین کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کس سمت سے آ رہی ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو اس کی ڈائریکشن نہیں پتہ چلے گی۔ تو اس وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ اس میں سمت کا تعین کرنا مشکل ہے تسلسل سے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس کی سمت کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے اس وقت جو چیز لوگوں کی عقلوں کے قریب تھی، اس چیز کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر جب کوئی بات آ جائے تو بعینی ہی بالکل لفظ بلفظ اس طرح حقیقت اس کی نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی عقلوں کے قریب کرنے کے لیے اس بات کو سمجھایا ہو، تو اس کا پھر تجزیہ کیا جانا چاہیے، اور یہ بات کر دینا کہ حدیث میں جو چیز جس طرح آ جائے اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو اسی طرح عقیدے کے طور پر لے لینا چاہیے، تو یہ بات مجھے درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی یہ کیفیت جو وحی کی تھی،
اب دیکھیں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے حدیث نمبر 2، اس سے آپ کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ وہ مجھ پر سخت ہوا کرتی تھی، اس کی کیا مراد ہے۔ وہی روایت ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کی ہے، حدیث نمبر 2۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامنٹس ہیں اس میں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے نزول کے بعد میں خود مشاہدہ کرتی تھی اس بات کا کہ سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپ ٹپ بہ رہا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت سردی میں ایک بندے کو جب پسینہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو اس نے بہت زیادہ کارڈیو کر لیا، ٹھیک ہے، یا پھر اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس کے جسم سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ اب ایک میڈیکلی چیز ہے، پسینہ کس وجہ سے بہا کرتا ہے۔ پسینے کے بہنے کی وجوہات ایک تو میں نے آپ کے سامنے کارڈیو رکھ دیا، ایکسرسائز رکھ دیا، آپ ایکسرسائز کریں، کارڈیو کریں، اس سے جو آپ کی نمکیات ہیں وہ پسینے کی شکل میں نکلا کرتی ہیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کی گھبراہٹ کی وجہ سے یا اس پر کوئی ایسا بوجھ، ذہنی بوجھ ہو، اس کی وجہ سے بھی اس کو پسینہ آ جایا کرتا ہے۔ تو غالباً یہ دوسری کیٹیگری سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کارڈیو تو نہیں کر رہے تھے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہو رہی تھی، ایک بوجھ تھا وحی کا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اس قسم کو سب سے زیادہ سخت کہا ہے کہ وحی کی یہ قسم مجھ پر سب سے زیادہ دشوار ہوتی تھی۔ اب دیکھیں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، اس میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں، اب جو کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ظاہر ہے وہ جہاد میں نابینا تھے، جہاد میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو پھر ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ایک جنرلی آیت تھی لیکن اس کا جو شان نزول تھا، کانٹیکس تھا، وہ یہ تھا جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا تھا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 95، جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اور جو آگے جانے والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں، مگر وہ لوگ اولی الضرری کہ جو ضرر والے ہوں، جن کی کوئی، جس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم و نابینا تھے، ظاہر ہے ان کو ایک قسم کی بیماری لاحق تھی، ایک قسم کا ضرر لاحق تھا، اس وجہ سے ان کو ایکسیپشن دے دی گئی اس سلسلے میں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اس بوجھ کی وجہ سے کہ میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے اس کیفیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس روایت سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو وحی کی یہ والی کیفیت ہے یہ مجھ پر سب سے زیادہ دشوار ہوتی تھی۔ اب دیکھیں دشوار کیوں ہوتی تھی، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دشوار ہونے کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سائیکالوجی سے اب تھوڑی سی بات کروں گا کہ میرے ساتھ آپ کلام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں جنرلی کلام کرتا ہوں، میری عادت کے اندر یہ چیز سموئی ہوئی ہے، میرے جو کانشیس ہے، سب کانشیس ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں کسی انسان کے ساتھ کلام کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، تو میرے لیے وہ چیز آسان ہوگی۔ اب میری سب کانشیس میں یا ان کانشیس میں میری یہ چیز موجود نہیں ہے کہ میں کسی انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے کلام کروں یا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں، تو ظاہر ہے اس کے اندر مجھے دشواری ہوگی۔ اس کے اندر دشواری کی اعلیٰ قسم وہ ہے کہ جب اس کے اندر میسج بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن بھی ہو، اور کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ڈیپ میسج بھی ہو، اور ایک وحی کی جو کتاب ہے جو عاجز کر دینے والی کتاب ہے قرآن مجید، جب وہ نازل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس کیفیت کا جو تجزیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ وہ ایک انسانی عادت کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اسی وجہ سے جب میں نے غار حرا کے واقعے پر جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی، اس پر بڑے لوگوں نے کچھ اشکالات بھی کیے، تو وہ یہی کیفیت تھی اس کی۔ اگر آپ اس کو سائیکالوجی سے اس کو دیکھ لیں، اس کو انسانی طبیعت کے مطابق دیکھ لیں، تو غار حرا کا جو واقعہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کھا جانا یہ ایک انبیاء کی شان میں سے نہیں ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیپ میں جا کر اس چیز کو انالائز کروں جو غار حرا کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ میں نے
اس کا مواد تیار کیا ہوا ہے، پھر کسی موقع پر اس کو تجزیہ کریں گے اس کا۔ تو خیر انسان کی سائیکالوجی کے اندر بھی یہ بات ہے کہ انسان جب کسی نئی چیز کو فیس کرتا ہے، کسی نئی چیز کا تجزیہ کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مانوس ہونے میں، اس کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس کی بھی یہی کیفیت تھی بالکل، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہی کہ یہ صورت مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی تھی۔ اب دوسری صورت پر آ جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں ہم۔ حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری میں آتی ہے اور بھی مختلف کتابوں کے اندر آتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات کے شروع میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ آیا کہ جس کے سیاہ بال تھے، سفید کپڑے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ڈسکرپشن بیان کی ہے نا، اس کو بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس کے سیاہ بال تھے، سفید کپڑے تھے۔ جب انسان سفر کرتا ہے، اور خصوصاً پہلے زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، مٹی دھوڑ صحرائی علاقوں میں، تو اس میں انسان کے سیاہ بال گرد کی وجہ سے سفید ہو جاتے تھے اور سفید کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ جس پر سفر کے کوئی بھی آثار موجود نہیں تھے، اور تھا وہ اجنبی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بالکل اجنبی تھا اور سفر کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ یعنی اگر مسافر ہوتا تب تو کوئی سفر کے آثار اس پر نمودار ہوتے، لیکن وہ مسافر نہیں تھا، اجنبی بندہ تھا، تو اس وجہ سے ہم بھی اسے نہ پہچانتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کو بھی تشویش ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سلسلے میں تشویش ہوئی۔ پھر اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ یہ جبریل تھے جو کہ تمہیں تمہارا اسلام سکھلانے کے لیے آئے تھے، یعلمکم دینکم، کہ جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک اجنبی بندے کی اور شخص کی شکل میں آئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ ایک وحی لے کر آئے تھے نا، وہ وحی سکھلانے آئے تھے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، تو وہ دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور ایک انسانی شکل میں وحی لے کر آئے تھے۔ اس میں اگر آپ اس کا دیکھیں جو مضمون ہے حدیث جبریل کا، تو اس کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے دین کا پارٹ ہے۔ دوسرا جو اس سلسلے میں پوائنٹ رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اکثر و بیشتر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی کے نام سے، سنا ہوگا نام آپ نے۔ تو اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ دیکھیں اس بات میں تو امت کا اتفاق ہے کہ وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو کہ دشمن ہو جبریل امین کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ انہوں نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو آپ کے دل پر۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے لے کر آنے والا کون ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو امت میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگوں نے اپنی ایک رائے یہ بھی پیش کی ہے کہ حضرت جو اسرافیل علیہ السلام ہے، جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی وحی کا بعض حصہ لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ایک قسم کی آپ شرلی کہہ لیں یا ایک قسم کا بلنڈر کہہ لیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور نہ اس کی کوئی مرفوع روایت پائی جاتی ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہمیں صحیح سند سے ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے، نہ قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید میں اس کے مخالفہ میں ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئیں۔ تو ایک بڑی فضول سی بات ہے، علمی جو دنیا ہے اس کے اندر تو نقل ہوتی چلی آتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ نقل ہوتی چلی آتی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز بھی میں نے کلیئر کر دی ہے الحمدللہ۔ تو فرشتہ دو انسانی شکلوں میں آیا ہے، ایک تو اس شخص کی جو اجنبی بندہ تھا، اور دوسرا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی آیا کرتا تھا۔ اس کا بھی ذکر مختلف روایات میں آپ کو مل جائے گا، وہ یہاں پر میں اسکپ کرتا ہوں وہ روایات جو ہے۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہے، تیسرا جو طریقہ ہے، وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا تھا،
یہ صرف 2 مرتبہ ہوا ہے، اس کا بھی ذکر میں کیے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت مسروق تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جو بات تم نے کی ہے نا، اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر آگے کہتی ہیں کہ یہ 3 باتیں ایسی ہیں، جو بندہ یہ 3 باتیں کرے تو سمجھ لو آپ کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بندہ یہ بات کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا، اس نے جھوٹ بولا۔ پہلی چیز یہ انہوں نے ذکر کی۔ دوسری چیز یہ ذکر کی کہ جو بندہ تم سے یہ کہتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔ یا پھر اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ضمیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اس نے بھی جھوٹ بولا، تو اس سے علم غیب کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقے سے۔ پھر کہتی ہیں کہ جو تم سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے، کوئی چیز بیان نہیں کی، تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔ تو پھر ان تینوں چیزوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیتیں پیش کی، آیتیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے 2 مرتبہ ان کی صورت میں۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے ان کی اصلی شکل و صورت میں۔ پہلی مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا کا واقعہ ہے، اس کے اندر دیکھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، اور بعض حضرات کا خیال ایک تیسری مرتبہ کی طرف بھی ہے کہ ایک تیسری مرتبہ بھی مکہ کے اندر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی، کسی صحیح سند سے وہ بات ثابت ہو، تو اس وجہ سے وہ چیز میں اسکپ کیے دیتا ہوں، اور جو کہ بلا سند ہے۔ چوتھا طریقہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی جاتی تھی، وہ سچے خواب تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پہلی چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو کہ نیند میں آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تھے تو وہ روز روشن کی طرف واضح ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اچھے خواب ہیں، جو سچے خواب ہیں، ان کے ذریعے بھی انبیاء کو وحی کی جاتی تھی۔ بلکہ ایک اصول یہ بھی ہے امت کا، پورا وہ ایک اصول ہے کہ انبیاء کے خواب ہی وحی ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ جس میں انہیں بتلایا گیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، خواب کے ذریعے انہیں بتلایا گیا تھا، خواب کے ذریعے تعلیم دی گئی تھی۔ تو اس کو ان کے بیٹے نے بھی قبول کیا، انہوں نے بھی قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو 5واں طریقہ ہے وہ کلام الہی ہے۔ کلام الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی براہ راست کلام فرمایا کرتے تھے، اور ایسا بہت زیادہ تو نہیں ہوا، اور بلکہ کچھ مواقع تھے، معراج کا موقع ایسا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے، اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب کا موقع ایسا تھا کہ جس میں کلام کیا ہے۔ بہرحال یہ 2 ایک ہی مواقع ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کی ہے، یا اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ کلام کیا، خوب کلام کیا۔ تو اس جو پورا کنٹیکسٹ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقے کے بارے میں، تو اس سے ہمارے وہ چیزیں بھی کور ہو رہی ہیں کہ انبیاء پر وحی کس طریقے سے آیا کرتی تھی، کیونکہ اس میں سارے انبیاء شامل ہیں۔ تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ طریقے آئے ہیں، بلکہ سارے طریقے ہی آئے ہیں، کچھ انبیاء پر دوسرے طریقے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے دی گئی ہے، تو اس طرح تمام کے تمام انبیاء ان طریقوں میں شامل ہیں۔ چھٹا جو طریقہ ہے وہ جی کے اندر کوئی بات ڈال دینا ہے، انسان کے جو نفس ہے اس کے اندر کوئی بات ڈال دینا ہے
انسان کے اندر کوئی بات ڈال دینا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانشیس مائنڈ میں کوئی بات ڈال دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ مستدرک بزار میں، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 2136 ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبریل علیہ السلام القی فی روعی، کہ جبریل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی ہے، میرے کانشیس مائنڈ میں یہ بات ڈالی ہے۔ اس کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کانشیس مائنڈ سے کہ اس کو جو آپ تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں وہ جی سے کر سکتے ہیں، کہ میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عام بول چال میں کہ میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے، میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ میں بات ڈالی، دل میں بات ڈالی، یا پھر کانشیس مائنڈ میں ڈالی، کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، یہ بات پتہ تھی کہ یہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے انشاءاللہ ہم جو کشف اور الہام کی بحث کریں گے اس میں تھوڑا سا اس کو بھی انالائز کریں گے ہم اس چیز کو، کہ جو کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، انکانشیس مائنڈ ہے، جو الہام ہے اس کا تعلق کس قدر ہوا کرتا ہے، فطرت کے ساتھ کس قدر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ وحی کا ایک چھٹا طریقہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانشیس مائنڈ میں، دماغ میں، دل میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کیا بات ڈالی ہے؟ وہ یہ بات ڈالی کہ ان احد منکم، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا یہاں تک کہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ یہ روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں وہی بات پتہ چلی، اور اس روایت سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو طریقہ ہے وحی کا، یہ اور الہام کافی قریب قریب ہے۔ لیکن الہام کے اندر اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، تو بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ فرق ہے کہ الہام کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے بات آئی ہے، شیطان کی طرف سے آئی ہے، رحمان کی طرف سے آئی ہے، یا پھر انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر وہ بات موجود تھی، فطرت کے اندر وہ بات موجود تھی، وہ آئی ہے، کہاں سے آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہ والا طریقہ ہے کہ جس کے اندر نفس فی الروح کہا جاتا ہے، یہ والا جو طریقہ ہے، اس کے اندر انبیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے یا پھر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے۔ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو کشف اور الہام کے باب میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے انالائز کریں گے۔ اگلا جو موضوع ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کشف اور الہام کا ہے۔ کشف اور الہام کا موضوع اس وجہ سے میں نے اس موضوع کے ساتھ رکھا ہے چونکہ ہم نے وحی نازل ہونے کے طریقے ڈسکس کر لیے، وحی کا مفہوم ڈسکس کر لیا، وحی کی ابتدائی جو باتیں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، وہ ہم نے یہاں پر ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو کشف اور الہام یہاں پر اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کشف اور الہام بھی صوفیاء کے نزدیک یا پھر بعض لوگوں کے نزدیک وحی کے قریب قریب اسے لے جاتے ہیں، اگرچہ اس کو وہ باقاعدہ حجت نہیں مانتے لیکن پھر بھی ایک اس کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوچا اور یہ چاہا کہ اس کو بھی یہیں پر کلیئر کر دیا جائے تفصیل کے ساتھ۔ کشف اور الہام کی جو بحث ہونے والی ہے وہ بڑی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم کریں گے، اور اس کے اندر جتنے کشف اور الہام کے دلائل ہیں، جتنے ان کے باتیں ہیں اس سلسلے میں، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر گفتگو اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو کشف پر ہم آتے ہیں۔ کشف کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو قرآن مجید میں سورہ قاف میں آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد كنت فی غفلۃ، کہ یقیناً آپ غفلت میں تھے، فکشفنا عنک غطاءک، پھر ہم نے ہٹا دیا آپ سے پردے کو، آپ کے پردے کو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردے ہٹا دینا، آگے سے کوئی چیز ہٹا دینا۔ اب کشف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو لٹرل ڈیفینیشن ہے، اصطلاحی تعریف ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے کشاف اصطلاحات الفنون کے نام سے، تو ایک وہ ڈکشنری کی کتاب ہے، اس کے اندر عموماً جو اس طرح کی تعریفات ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس میں کشف کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ تعریف ہی آپ دیکھیں کتنی خطرناک ہے۔ عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عالم غیب جو ایک مستقل عالم ہے جس میں غیب کی خبریں ہوا کرتی ہیں، جو انسان کی علم میں نہیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوا کرتی ہیں، تو کشف میں وہ پردے ہٹا کر انسان کی آنکھوں سے اس کو دکھلا دیا جاتا ہے،
اور کشف میں جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو پردے میں ہوتی ہے، اسے پردے ہٹا کر اس چیز کو دکھلا دیا جاتا ہے۔ اس کے ایک جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ اکثر و بیشتر جو صوفیاء کی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو ملے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کشف کا جو تعلق ہے، اور یہ مجدد الفسانی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، حضرت مجدد الفسانی نے، کہ کشف کا تعلق انسان کے جو سینسز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو حسیات ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو آنکھوں سے کوئی چیز دکھلا دی گئی عالم غیب کی ان کے بقول، یا پھر کوئی اور اس طرح سینس سے آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی عالم غیب کی، تو اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ اور الہام کو یہ کہتے ہیں، الہام کا تعلق وجدانیات سے ہوتا ہے، یعنی الہام کا تعلق انسان کی جو مائنڈ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دماغ کے اندر کوئی چیز آتی ہے، انسان کا جو وجدان ہوتا ہے، جو انسان جس چیز سے سوچ و بچار کرتا ہے، جس چیز سے انسان کوئی چیز پاتا ہے، اپنے اندر علم حاصل کرتا ہے، تو اس چیز کے ذریعے وہ چیز الہام کر دی جاتی ہے۔ تو کشف اور الہام کے اندر یہ بنیادی فرق ہے، یہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں کشف کی جو ڈیفینیشن ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کشف کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً انسانوں کے مشاہدے میں نہیں ہوتی ہیں، عموماً انسانوں کے مشاہدے میں نہیں ہوتی، جو کہ جس سے یا پھر مشاہدے میں ہوتی بھی ہیں تو وہ اسباب کے ذریعے انسان ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو اسباب موجود ہیں، جو کازز ہیں، جو سبب موجود ہے، اس سبب کے تحت آپ اس چیز تک نہیں پہنچ پاتے، اس سبب کے تحت آپ اس چیز تک نہیں پہنچ پاتے، اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کا علم حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ بغیر سبب ہی انسان کو وہ چیز صوفیاء کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادا کر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں اسے۔ تو یہ کشف کا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن بھی ہے، اور یہ اس کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے۔ پھر اب دیکھیں ایک چیز جو اور ذکر کی ہے، جو امام غزالی ہیں انہوں نے ذکر کیا، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم کے نام سے، یہ بھی ایک تصوف پر آپ کہہ لیں یا پھر جو ایک تزکیہ نفس ہے اس پر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا، یعنی جو کشف کے اندر آپ کو جو چیزیں دکھلائی جاتی ہیں ان کے حجابات جو اٹھتے ہیں وہ انسان کے دل کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے، یعنی جتنا آپ کا دل صاف ہوگا اتنے ہی آپ پر وہ پردے اٹھتے جائیں گے۔ جاننا چاہیے، پھر آگے کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں، موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔ یعنی ایک ایسی بات کر رہے ہیں امام غزالی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا پیپر میں پاس ہونا آپ کی تیاری پر موقوف ہے لیکن لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی آپ تیاری کریں گے تو پیپر میں پاس ہوئیں گے، لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تیاری نہ کریں، آپ کا پیپر اچھا نہ ہو، پھر بھی آپ پاس ہو جائیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی الٹی بات کر رہے ہیں نا، ایک الٹی بات ہے کہ یعنی حجابات کا مرتفع ہونا ہے، جو پردے ہٹتے ہیں کشف کے اندر، وہ اس کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے لیکن لازم نہیں ہے، ضروری بھی ہے لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ تو کشف اور الہام کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن کر دی، تو اب صوفیاء اس سے بھی آگے گئے ہیں۔ بعض صوفیاء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بالخصوص جو کٹر قسم کے صوفی ہیں انہوں نے تو یہاں تک یہ بات بھی کی ہے، اور انہوں نے اس کو فراست کے دائرے میں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شریعت کی ظاہری حدود سے بھی متعارض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان جو چلہ کاٹتا ہے، خلوت نشینی کرتا ہے، جو آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اس سے بھی یہ چیز بڑھائی جا سکتی ہے کہ آپ کشف کر سکیں، اور آپ کو جو ہے نا اس طرح کی، یعنی ایک قسم کی انہوں نے یہ کہہ دی کہ اکتسابی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں عبادت کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس نبوت اکتسابی نہیں ہوتی، وہی اکتسابی نہیں ہوتی، وہی کسی چلوں سے نہیں ملا کرتی، وہی کسی چلہ کشی سے نہیں ملا کرتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندے خاص ہوتے ہیں انہی کو عطا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک انہوں نے بڑھائی کہ باطنی طور پر بھی اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں ملے گا باقاعدہ آپ کو کہ باطنی طور پر بھی انسان کشف کے ذریعے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور باطنی طور پر انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ بڑی الٹی بات کی ہے انہوں نے۔ باطنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں زیارت کی ہے، ظاہری طور پر نہیں دیکھا، باطنی طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں خواب میں زیارت کی، لیکن خواب میں اور کسی نے کبھی کوئی زیارت نہیں کی، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں
اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہو گئی، فلاں بندے کو ہو گئی، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اور زیارت ہوئی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جو خواب میں ہوئی ہے۔ باقی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض صوفیاء نے لکھی ہیں اس طرح کی باتیں کہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے، اور فلاں بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، فلاں بزرگ نے کی ہے۔ تو یہ چیز بالکل شریعت کے جو اصول ہیں اس سے میل نہیں کھاتی ہے۔ اور بعض جو صوفیاء ہیں وہ تو یہ بات بھی کہتے ہیں جس کے اندر یہ نور فراست جس قدر زیادہ ہوگا اس کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی قوی ہوگا۔ کتنی الٹی بات یہ ہے، یعنی جو بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، جتنی زیادہ اس کی عبادت ہوگی، جتنا زیادہ اس کے دل کا نور ہوگا، جتنا زیادہ اس کا دل صاف ہوگا، اتنا ہی قوی اس کا مشاہدہ ہوگا، اتنا ہی قوی اس کا کشف ہوگا۔ یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاٹے بھی یہ بات فٹ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ ان کو بھی کشف ہوتا تھا، اور لوگوں کے گناہ دیکھ لیتے تھے۔ اب کوئی بندہ نہا رہا ہے، کوئی بندہ غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیتے تھے۔ اب کیسے دیکھتے تھے؟ سبب کے اندر تو یہ چیز نہیں آتی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کشف ہوتا تھا۔ کشف کا مطلب یہ ہے نا، پردے ہٹا کر عالم غیب کی چیز سامنے لے آنا، سامنے آ جانا۔ تو امام ابو حنیفہ سے یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس کی جو امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے یا جو ان کا عمل ہے، اس کی کوئی سند تو لے کے آؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحیح سند کے ساتھ یہ پہنچتی بھی ہے امام ابو حنیفہ تک یہ بات؟ کیا ان کے کسی شاگرد نے لکھی ہے؟ امام محمد نے کہیں لکھی ہے؟ امام ابو یوسف نے کہیں لکھی ہے؟ کہاں ہے یہ بات؟ کوئی پتہ نہیں، تحقیق کسی نے نہیں کرنی، بس جو بات آ گئی ہے اس کو امام ابو حنیفہ کا جو ہے نا وہ کشف بنا دی ہے، کوئی ان کی کرامت بنا دی ہے کہ وہ 40 سال تک جو ہے ایک وضو سے عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ انسان نہیں تھے وہ۔ تو خیر یہ کرامت کی ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور موقع پر کریں گے۔ میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تک کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اس سلسلے میں، ان کو ولی کامل بنا دیا ہے، اور ایسا ولی کامل کہ جس کو کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے اور تمام کے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو کشف کا معاملہ ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ آگے کشف اور الہام کے دلائل کا بھی جائزہ لیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کا ایک اوور ویو، اس کی ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب الہام کی تعریف جو کی گئی ہے مفردات القرآن، جو علامہ راغب اصفہانی کی، امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا الہام کہلاتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، القاء کر دینا، یہ چیز الہام کہلاتی ہے۔ لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی لٹرل جو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، لیکن اصطلاح میں وہ لفظ اس طرح خاص ہو چکا ہے کہ وہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈالی جاتی ہے اسی کو الہام کہا جانے لگا ہے۔ صوفیاء کی کتابوں میں یا پھر جو دوسری کتابیں ہیں اس میں بھی یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ تو الہام کی یہ تعریف ہو گئی۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ الہام کی دو صورتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز یہ بتلا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ چیز سامنے رکھی تھی کہ الہام جو ہے نا، اس کا تعلق الہام جو اس کی لٹرل ڈیفینیشن ہے، جو اس کی لغوی ڈیفینیشن ہے، اس کے روح سے میں بات کر رہا ہوں کہ الہام یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ ضروری نہیں کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈالے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی، شہد کی مکھی ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کو الہام کر دیا۔ تو الہام کا تعلق جو ہے نا وہ کسی ولی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں جو شہد کی مکھی ہے وہ اللہ کی ولی ہے، اسی لیے اسے الہام ہوئے، اسے ویسے بھی الہام ہو گیا۔ تو الہام کو بڑی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی بڑے غلط طریقے سے کی گئی۔ الہام کو آپ اس طرح دیکھیں کہ الہام کی کئی صورتیں ہیں۔ الہام ایک جو الہام ہے وہ انسان کا پیدائشی ہوتا ہے، جسے آپ فطرت بھی کہتے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اس کی فطرت اسے بتائے گی کہ اسے یہ کام کرنا ہے۔ اب جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے گی جا کر، اور اپنا شہد کس طریقے سے نکالے گی، تمام کے تمام جو ان کا کمپلیکس میتھڈ ہے پورا شہد کا، یا جو شہد کا پورا پروسیجر ہے وہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ تو الہام کی ایک صورت تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم انسانوں کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔
اب انسانوں میں بھی الہام کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اچھی اور بری چیز کو پہچان سکے۔ اب آپ کا الہام آپ کو بتاتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کا الہام آپ کو بتاتا ہے یہ کام برا ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ بھی الہام کی ایک صورت ہے۔ اسی صورت کو قرآن مجید میں بتلایا گیا سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس کی قسم ہے اور جو کچھ اس میں تسویہ ہوتا ہے اس کی بھی قسم ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا، دیکھیں الہام کے لفظ ہیں یہاں پر بھی، فَأَلْهَمَهَا، کہ پھر الہام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو اس کی اچھی چیز بھی اور اس کی بری چیز بھی، اس کی نیکی بھی اور اس کی برائی بھی، یعنی دونوں چیزیں اس کو الہام کر دی گئیں۔ اور یہ چیز آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، یہ چیز فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان یہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے، اس کام کے کرنے کو اختیار کرے اور اس کام کے کرنے سے بچے۔ تو الہام کی ایک صورت یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اسی چیز کو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے۔ تو اس کو اس نے اس طرح بیان کیا کہ جتنے بھی انسان موجود ہیں ہر انسان کے دل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی ہے۔ وہ رسائی کس طریقے سے؟ فطرت سے بھی ہو سکتی ہے کہ فطرت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اچھی اور بری چیز اس طرح بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو الہام کا ہم نے ذکر کر دیا، اب الہام کی ایک اور صورت یہ ہے، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا الہام اور وسوسے کے ساتھ جوڑ کے، کہ ایک تو وسوسہ ہے ایک الہام، دونوں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھ دیا ہے۔ چلیں آپ فرشتے کو بھی چھوڑ دیں، ہر انسان کے اندر کچھ اچھے خیالات آتے ہیں، کچھ برے خیالات آتے ہیں، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ اچھے خیالات آتے ہیں، کچھ برے خیالات آتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ فرشتے کی طرف سے آتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو عام انسان ہے ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل قانون ہے، نیچرل فنومینا ہے جس کے تحت یہ خیالات آتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں، برا خیال آتا ہے، اچھا خیال آتا ہے، بعض انسان برے خیال کو دھتکار دیتے ہیں، بعض انسان برے خیال پر عمل کر لیتے ہیں، بعض انسان اچھے خیال کو دھتکار دیتے ہیں، بعض انسان اچھے خیال پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو بیان کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو نیچرل قانون ہے، ایک نیچرل فنومینا ہے۔ تو مسلمانوں کی روح سے وہ خیال کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں پھر جو سگمنڈ فرائیڈ ہے، جس کی جو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے، جو سائیکالوجی ہے، ولیم جیمز بھی ہے اس کے بانیوں میں، اس کو بھی شمار ہوتا ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ بحث چلی جائے گی کہ برے خیالات کہاں سے آتے ہیں، اچھے خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب ہے سگمنڈ فرائیڈ کی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے نام سے، تو اس کے اندر اس نے کافی بحث کی ہے کہ اچھے خیالات کی، برے خواب کی، اچھے خواب کی، کہ اچھے خواب کیسے ہوتے ہیں، برے خواب کہاں سے آتے ہیں۔ تو ان تمام کے تمام کی اس نے بحث کی ہے۔ خیر یہ وہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو سائیکالوجی سے اس چیز کو پروو کروں، یہ سائیکالوجی کی طرف جاؤں، وہ کافی بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ہمارا۔ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو جو ہے نا ہم الگ لے کر اس چیز کو پروو کریں گے کہ جو اچھے اور برے خیالات ہوتے ہیں ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کے وہ ہوتے ہیں۔ بہرحال احادیث کے مطابق جو اچھے خیالات ہیں وہ فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں الہام ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، کیونکہ وحی والے چیپٹر میں نے ذکر کیا تھا کہ شیطان بھی وحی کرتے ہیں انسانوں کی طرف، تو وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وہ برے خیالات ہوتے ہیں جن کا ابھی احادیث میں ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ بھی الہام ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 2814، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے، موکل بنا دیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا موکل ہے، اس کے ساتھ موکلات ہیں۔ تو حدیث میں جو موکل صحیح موکل ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ موکل کیا ہوتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی موکل موجود ہے۔ اب وہ موکل کس قسم کا ہے کہ مگر
وہ موکل جو برائی کا حکم دیتا ہے ہر انسان کو میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے تو وہ میرے تابع فرمان ہو گیا ہے، تو مجھے وہ خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری ایک روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اس سے اگلی روایت 2815، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے پاس سے نکلے، تو وہ کہتی ہیں تو مجھے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا نظر آئے یا کیا محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہوں، یعنی اس طرح وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح میں پہلے سے یہاں موجود تھا۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کہ آپ کو دھوکہ لگ گیا ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیسے دھوکہ لگ سکتا ہے آپ جیسی کسی شکل سے، کیسے دھوکہ لگ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا شیطان آپ کے پاس آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے اور میرے ساتھ بھی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے تو وہ میرے تابع فرمان ہو گیا ہے۔ تو اس روایت سے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں پر، تو وہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ وہ شیطان کی ہی یا پھر شیطان کی طرف سے ایک خیال تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا ان کے اپنے نفس کے اندر سے وہ پیدا ہوا تھا؟ تو ایک الہام یا کشف ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں آنکھوں سے دیکھا تھا یا مشاہدہ ہوا تھا یا محسوس ہوا تھا، تو کشف اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے الہام کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر اس کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں۔ یہ میں دوسری صورت ذکر کر رہا ہوں جو الہام اور وسوسے کی ہے۔ اب الہام کی جو دوسری ایک اور صورت آتی ہے جو صوفیاء نے بھی جسے جو ہے وہ کیا ہے، جس کے پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ صوفیاء کے نزدیک الہام جو ہوتا ہے وہ خاص کسی نیک مسلمان کے دل میں بیداری کی حالت میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب صوفیاء کے نزدیک یہ ایک اور قسم ہے، ہم اس کو ایک اور قسم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک تو اصل الہام یہی ہے، جو ہم نے چیزیں پیش کی ہیں ان کے نزدیک وہ الہام کے اندر نہیں آتی۔ الہام اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیبی خبر یا کوئی غیبی حکم یا پھر کوئی مستقبل میں آنے والی بات یا حال کے اندر کوئی غیبی چیز ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء یہ بات کہتے ہیں۔ پھر صوفیاء ایک اور بات یہ کہتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، وہ کہتے ہیں کہ جو الہام ہے وہ حجت نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب کے نام سے، انہوں نے بھی اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے خود ایک دروازہ کھولا انہوں نے الہام کا کہ الہام، دیکھیں الہام جو ہے نا وہ بڑی ہی ایک براڈر چیز ہے۔ جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا الہام کا، اگر آپ اس کو سائیکالوجی کے تھرو دیکھیں تو وہ ایک بڑی براڈر چیز ہے، اس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ بھی ہے، انسان کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس کا تعلق فطرت کے ساتھ بھی ہے، انسان کی فیلڈ کے ساتھ بھی ہے، انسان کے شعبے کے ساتھ بھی ہے، انسان کی فراست کے ساتھ بھی ہے، جس کا آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک براڈر چیز ہے جسے صوفیاء نے بڑا ریسٹرکٹ کر دیا اور بہت زیادہ انہوں نے اس کو باؤنڈیڈ کر کے صرف اس شخص تک لے آئے کہ الہام صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے، کشف صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، جو چلے کاٹتا ہو، جو اس طرح کی کام کرتا ہو، الہام صرف اسی کو ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ انسان کی فطرت کے سے بھی یہ بات بعید ہے، انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس سے بھی یہ بات بعید ہے، اور ایک عام احادیث کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی یہ بات بعید ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور سائیکالوجی کا مطالعہ کریں تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن و حدیث میں اس کو جنرل رکھا گیا ہے، اس کو کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ابھی، اس کے اندر اسی بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کشف اور الہام کے کچھ دلائل یہاں پر اب ہم ذکر کرتے ہیں، جو دلائل دیے جاتے ہیں صوفیاء کی طرف سے یا جو کشف اور الہام کے حاملین ہیں ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت حدیث نمبر 3469، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے،
محدث ہوا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو اس میں دیکھیں اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے جو بعض حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی امت میں موجود تھے، اس امت میں ہی موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو حدیث کا کانٹیکسٹ ہی دیکھیں تو اسی سے آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے. اس امت میں اگر کوئی ہوتا، یعنی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے اس امت میں کوئی محدث نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں فرض کرتے ہیں کہ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اس امت میں محدث موجود ہیں، پھر محدث کی ہمیں ڈیفینیشن دیکھنی پڑے گی. محدث کی ڈیفینیشن کیا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں. محدث کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، علامہ خطابی جن کا پہلے بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ محدث وہ ہے یا وہ بات ہے جو کہ کسی کے جی میں ڈال دی جاتی ہے، کسی کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے. تو جب کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے اور اسے وہ گمان کرتا ہے تو پھر وہ درست ہو جاتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں یہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس چیز کو اس سے وہ الہام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کشف کے لیے ایک اور روایت وہ لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال اس روایت سے وہ الہام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محدث سے مراد خاص بزرگیدہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے چلوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نیک اعمال کی وجہ سے الہام فرماتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے. پردے کی مثال دیتے ہیں کہ پردے کے میں ان کی موافقت ہو گئی ان کی رائے کی. تو اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. تو چلیں فرض کریں کہ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اس امت میں موجود ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے تو ان پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی. ان کی سکس سینس تھی جسے ہم سکس سینس کہتے ہیں. سکس سینس کا مطلب کیا ہے؟ سکس سینس کو سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے ESP. سائیکالوجی میں ESP کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، یعنی انسان کی سینس ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پرسیو کر لیتی ہے اور کسی شخص کی سینس وہ زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم کہ اس کی سکس سینس بڑی تیز ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنا مناسب ہے. ٹھیک ہے، تو محدث کی جو تعریف کی ہے محدثین نے، تو اس کی تعریف یہی کی ہے کہ بسا اوقات کسی بندے کے دماغ میں کوئی خیال آیا تو وہ خیال کے مطابق اس نے عمل کیا، یا وہ اس کے کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کام ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ میچ کریں سکس سینس کے ساتھ، کہ جو سکس سینس کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تعریف، اس کے ساتھ آپ میچ کریں. اور یہ دیکھیں اس سے مراد کوئی خاص ولی اللہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو صوفیاء جس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے چلے کاٹے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی غاروں میں جا کے عبادت کی ہے؟ نیک تو تھے، ولی تو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ الہام کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، الہام کے لیے جو ہے وہ چلے کاٹنا ضروری ہے، پھر اسی طرح کشف کے لیے چلے کاٹنا ضروری ہے. تو بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے چلے کاٹے ہیں؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کا جو حکم ہوا اس کے موافق ہو گیا. اسی طرح جو غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو قرآن مجید میں بھی اسی چیز کی رائے کی جو ہے وہ اسی چیز کو پروموٹ کیا گیا، اسی چیز کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوکس کیا کہ وہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی رائے تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ غلط تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تو درست نہیں تھی. اس میں تو وہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ صلح نہ کی جائے، یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہاں پر ان کی پرسیپشن غلط تھی، کسی جگہ ان کی پرسیپشن ٹھیک تھی. تو یہ سکس سینس بھی تو انسان کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتی ہے، کبھی کبھار وہ درست بھی نہیں ہو سکتا. تو محدث کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو کہ جو الہام ہو اور ہمیشہ اس کا الہام ٹھیک ہو. میں نے آپ کو مثالوں سے سامنے رکھ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الہام ہوا کرتا تھا، جسے آپ الہام کہہ لیں،
تو وہ ایک مینجمنٹ کے کاموں میں الہام تھا، ٹھیک ہے، جو انسان کی روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں، روزمرہ زندگی کے کام ہیں، جو انسان نے جن پر عمل کرنا ہے ان سے متعلق تھا وہ. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور اسی طرح پردے کے حکم کے بارے میں. جہاں جہاں ان کی موافقت ہوئی اور جہاں جہاں ان کی رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو پھر یہ کیا معاملہ تھا کہ اس چیز کا تعلق روزمرہ کے کاموں سے ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم غیب سے کوئی چیز الہام کر دیتے ہیں جو کہ انسان کے اندر آ جاتی ہے اور انسان کو کوئی نئی معلومات مل جاتی ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. مثالیں آپ کے سامنے، اگر مان بھی لیتے ہیں کہ محدث ہیں، تو محدث کا مطلب یہ ہے کہ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان سے متعلق ان کو رہنمائی کر دی جاتی ہے. ان کی انسٹنکٹ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جسے سکس سینس کہا جاتا ہے، ان کی وہ تیز ہوتی ہے جس کے مطابق ان کے جو کام ہیں ان کی رائے کے مطابق وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات غلط بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ محدث کا مطلب کیا ہے. پہلے ہم نے کشف اور الہام کے سلسلے میں جو اس کے دلائل ہیں اس کا جائزہ لے رہے تھے، اور جو الہام کے سلسلے میں جو پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے، جو صحیح روایت ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، تو اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اس روایت پر ہم نے بات کی تھی، اور اس روایت کے جتنے بھی پہلو تھے اس پر ہم نے بات کی تھی. اب ہم کشف سے متعلق روایت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جو کشف سے متعلق روایت پیش کی جاتی ہے صوفیاء کرام کی طرف سے، اور خاص طور پر کرامات کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، وہ الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. بڑا مشہور قصہ ہے، اس میں امام بہقی رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر پر جو امیر بنایا تھا وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی تھے، انہیں بنایا تھا. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک دم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے دوران ہی یہ پکار لگائی، ممبر پر موجود تھے، کیا پکار لگائی کہ یا ساریہ، اے ساریہ، یعنی ان صحابی کا نام لیا کہ جو لشکر پر روانہ ہو چکے تھے. اور انہوں نے کیا کہا کہ الجبل، یا ساریہ الجبل، دو دفعہ یہ کہا کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لشکر واپس آیا اور اس نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، ہم دشمن سے ملے تھے، دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا، تو دشمن ہم پر غالب آ گیا، اور ہم نے، یعنی میں نے، جو ایک سائل ہے اس نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ آواز سنی. اب غالباً وہی ہوں گے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، لشکر پر امیر تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ وہی آواز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی. آواز یہ تھی کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ، یعنی پہاڑ کا سہارا لو، پہاڑ کے اس طرف ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں پھر جب ہم نے پہاڑ کا سہارا لیا، پھر ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی کمرے کی، اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر لی، تو ظاہر ہے وہ سپورٹ مل گئی ہمیں پہاڑ کی، سامنے سے دشمن کا ہم پھر فیس کر سکتے تھے اسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں فتح دی. تو اب یہ روایت ہے کہ اس روایت کی بعض جو محدثین ہیں وہ سند پر بھی بحث کرتے ہیں، اور اسی طرح حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث حضرات کے مشہور محدث گزرے ہیں حال ہی میں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ جو یہ والی روایت ہے یہ ضعیف ہے. اور ضعیف اس بنا پر کہتے ہیں کہ محمد بن عجلان جو راوی ہے وہ مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے. جب میں نے اس کی سند پر غور کیا تو سند تو اس کی مجھے بظاہر ٹھیک معلوم ہوئی، اور اس پر میں انشاءاللہ بھی بتلا دیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کے اندر میں نے اس کی سند پر بحث کی تھی، اور اس کی سند کے بارے میں نے ایک نتیجہ نکالا تھا. میں نے ایک
اسکالر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جو سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں، یوٹیوب پر بڑے مشہور ہیں، کافی فین فالوئنگ ہے ان کی اور کافی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کا ایک لیکچر میں نے دیکھا تھا کشف اور کرامات پر. اس کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جو زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے کہ محمد بن عجلان مدلس ہے جو کہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اس بنا پر انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. تو اس سلسلے میں انہوں نے امام مسلم کا صحیح مسلم سے ایک اصول بھی پیش کیا کہ صحیح مسلم میں ایک اصول ہے. امام مسلم نے اس اصول کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مدلس ان سے روایت کرے تو اس کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. حالانکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں جہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مدلس ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ انہوں نے شرطیں بھی ذکر کی ہیں کہ کون کون سی شرطیں ہیں اس کے ساتھ. پہلی شرط امام مسلم نے یہ ذکر کی ہے کہ مدلس کی عن والی روایت وہ قبول نہیں ہوگی کہ جب وہ جس شخص سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو. اگر اس کی ملاقات ثابت ہو جائے، یعنی زندگی میں یہ ثابت ہو جائے کہ کبھی نہ کبھی یہ اس شخص سے ملا تھا، تو اس کی پھر وہ عن والی روایت قبول کی جائے گی. اب وہ تدلیس ہے، مدلس ہے وہ بھی، لیکن مدلس کی بھی صرف مدلس ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں یہ شرط دیکھی جاتی ہے. امام مسلم نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے مقدمے میں کہ اس کے لیے یہ شرط دیکھی جاتی ہے کہ اگر تو اس کی ملاقات ثابت ہے زندگی میں جس شخص سے وہ روایت کر رہا ہے، تو اس کی وہ روایت قبول کر لی جائے گی. تو اس اصول کی بنا پر میں نے محمد بن عجلان کے بارے میں تحقیق کی، اور کافی سارے محدث ایسے ہیں، اسی طرح علامہ ذہبی ہیں، ان کی سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن عجلان کی جو ملاقات ہے وہ حضرت نافع سے ثابت ہے. اور حضرت نافع سے ملاقات ہی ثابت نہیں بلکہ باقاعدہ انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے، صحبت اختیار کی ہے. تو اس وجہ سے جو امام مسلم کا جو اصول ہے، جو پیٹ اصول ہے، اسی کے مطابق جو انہوں نے شرط ذکر کی ہے، تو محمد بن عجلان کی حضرت نافع سے ملاقات بھی ثابت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاگردی بھی ثابت ہے. تو اس وجہ سے تدلیس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، امام مسلم کے رول کے مطابق وہ حدیث قبول کی جائے گی. تو اس اصول کے مطابق جو حافظ زبیر علی زئی ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں غلطی کھائی ہے، ٹھوکر کھائی ہے. وہ اس اصول کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے یا اس کو اپلائی نہیں کر پائے صحیح طرح. اور اسی طرح جن اسکالر کا میں نے حوالہ دیا ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں غلطی کھائی ہے. سند کی تو بات ہو گئی، اس کے سند تو اس کی ٹھیک ہے. اب اس کے متن کی طرف آتے ہیں. اب متن سے بظاہر یہ کنکلوڈ کی ہے بہت سارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے، اور بہت سارے جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس سے کرامت ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح کشف، صوفیاء اس سلسلے میں اتنا آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے کشف ثابت ہوتا ہے. کشف کا مطلب کیا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کشف کا مطلب ہے کہ غیب کے پردے ہٹا کر بلا کسی سبب کے کوئی چیز سامنے آ جائے انسان کے، اور جو انسان دیکھ نہ سکتا ہو وہ دیکھ لے، عالم غیب کی خبریں ہوں، یا چاہے وہ سبب ان کے اندر سے نکل جائے اور سبب کے علاوہ انسان کوئی دور کی چیز دیکھ لے. تو اس روایت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، کشف انہیں ہو گیا، اور اس بنا پر انہوں نے یہ پکار لگائی. تو دیکھیں، میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے متن کی، یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سخاوی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میں ان کا حوالہ دینا چاہوں گا. ان کی ایک کتاب ہے المقاصد الحسنہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے امام سخاوی نے کہ جو یا ساری الجبل والی روایت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اس وقت کہے کہ جب ان کے من کے اندر ان کو خیال پیدا ہوا کہ جو میں نے لشکر بھیجا ہے کہ کہیں اس کے پاس پہاڑ نہ ہو. اس وجہ سے انہوں نے یہ پکار لگائی اس وقت. اس وقت دیکھیں، اب جب آپ انسان کی فطرت کو دیکھیں گے، یہ تو امام سخاوی نے یہ بات کر دی ہے، تو دیکھیں جب آپ انسان کی فطرت کو دیکھیں گے کہ جب جو لیڈر ہوتا ہے، جو شخص جب کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر وقت خیال پیدا ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض دوسری احادیث میں یہ بات آتی ہے، بعض دوسری روایات میں آتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس دوران لشکروں کی تشکیل دیا کرتے تھے، یعنی پلاننگ کیا کرتے تھے لشکروں کے بارے میں. تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ذہن ہر وقت کہیں نہ کہیں مصروف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ساریہ کو بھیجا، لشکر دے کر روانہ کیا، تو ظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطبہ دے رہے تھے تو ان کے ذہن میں بھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں.
اب اس کو آپ الہام کہہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا پھر ایک انسان کی پلاننگ کہہ لیں کہ جب انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کام کے اس کے اندر خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اسی کو کریٹو مائنڈ کہتے ہیں، اور اسی کو کریشن کہا جاتا ہے دماغ کی، اور یہ چیز لیڈر کے اندر بطور عتم موجود ہوتی ہے، اتمام کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کہ جب بندہ کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو اس کی یہ قوت ہے جسے سکس سینس کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو بھیجا تو ظاہر ہے جس طرف لشکر گیا تھا انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ اس جگہ پہاڑ موجود ہیں، اور لشکر کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا، دشمن کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے اور لوگوں نے ان الفاظ کو سنا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو صوفیہ اپنے کشف کی طرف لے کر جائیں یا اپنے کشف اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ عموماً انسان کی نیچر کے اور فطرت کے بالکل قریب ہے، اور جو سائیکالوجی ہے وہ بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے، اس طرح کی کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ تو امام سخاوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ ایک وادی کے اندر تھے، اور ان پر لشکر نے چڑھائی کر دی تھی، اور ان کے قریب ایک پہاڑ تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران یہ الفاظ کہے اور اپنی آواز بلند کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ساریہ ہیں ان کو یہ آواز سنا دی۔ تو امام سخاوی کے کہنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متن سے کشف ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ جس سے پردے ہٹ گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی میں حوالہ یہاں پر دیتا چلوں، شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے موسوعۃ العقیدہ کے نام سے، اور اسی طرح عون الودود ابو داود کی ایک شرح ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ پردے ہٹ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور انہیں بلا کسی سبب کوئی چیز نظر آنے لگی تھی اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، بلکہ اس کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اس خیال کی بنا پر انہوں نے ایک پکار لگائی، اور بس اتنی سی بات تھی، اور کوئی اس کے اندر نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کشف ہوتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو محدثین نے بھی اس بات کو کلیئر کر دی ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہماری الحمدللہ کلیئر ہو گئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ محدث تھے، محدث اگر ہوں بھی تو وہ اس معنی میں محدثین نے انہیں لیا ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ محدث اس معنی میں ہے کہ ان کو جو روزمرہ کے امور ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں جو پیش آنے والے کام ہیں، اس سے متعلق ان کی جو سکس سینس تھی وہ تیز تھی۔ تو بس اتنی سی بات تھی، اور اس چیز کا ذکر صرف میں نہیں کر رہا بلکہ محدثین نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور جس کا بھی میں حال ہی میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب یہ تو ایک کشف اور الہام کے دلائل تھے جن کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے۔ اب دوسری ایک چیز جو یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کشف پر اور الہام پر محمول کیا ہے بہت سارے صوفیاء نے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ چیز ہے فراست۔ اب فراست کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے فراست کا۔ تو فراست کو لے کر بعض جو حضرات ہیں یا بعض جو صوفیاء ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد کشف ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 75 میں کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل فراست سے مراد خاص قسم کے اولیاء ہیں جنہیں کشف ہوتا ہے، اور اسی طرح جنہیں الہام ہوتا ہے، اس سے مراد وہ ہیں۔ تو اس چیز کو ثابت کرتے ہوئے بعض صوفیاء تو یہاں تک کہہ گئے کہ جو انسان کے اندر فراست ہوتی ہے وہ اس کی ریاضت سے، اس کی عبادت سے، چلوں سے، خلوت نشینی سے، چلہ کشی سے وہ بڑھائی جا سکتی ہے، یہ بات بھی وہ کر گئے۔ اور بعض جو صوفیاء ہیں وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ جس شخص کے اندر یہ نور فراست جس قدر زیادہ ہوگا اس کا مشاہدہ اتنا ہی قوی ہوگا، یعنی اس کے اندر اس کا جو کشف ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا جتنا قوی اس کے اندر یہ نور فراست ہوگا۔ تو اب اس چیز کو ہم انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں پرکھیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں، کہ یہ فراست کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں مسند بزار میں روایت آتی ہے، اس میں حدیث نمبر 6935 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو فراست کے ذریعے پہچان لیتے ہیں،
तबस्सुम के अल्फाज आते हैं कि यारिफून अन्नास बित्तबस्सुम, कि लोगों को फिरासत के ज़रिए पहचान लेते हैं। दूसरी और अहादीस को आप उठाकर देखें, अल-मुअज्जमुल औसत तिबरानी में रिवायत है, हदीस नंबर 2935 है। उसमें इस बात का जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि लोगों को फिरासत से पहचान लेते हैं। अब ये रिवायत है, इसको जो अल्लामा हैसमी हैं, इमाम हैसमी हैं, उन्होंने मजमूअ ज़वाइद में इसको हसन करार दिया है, और नासिरुद्दीन अलबानी भी इस रिवायत को हसन कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि फ़िरासत क्या चीज़ है। फ़िरासत जो अरबी ज़बान में अगर आप इसे देखेंगे तो इसके माना फ़िरासत के आते हैं, बसीरत के आते हैं। अब बसीरत का ताल्लुक़ दिल से होता है, बसारत का ताल्लुक़ ज़ाहिर की आंखों से होता है, और बसीरत का ताल्लुक़ दिल की आंखों से होता है। कि जब इंसान ज़ाहिर में कोई चीज़ देखता है तो उसको बसारत कहते हैं, और जब इंसान दिल की आंख से किसी चीज़ को देखता है या उसको परखता है या उसको समझता है तो उसको बसीरत कहा जाता है। उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है कि यार ये बंदा बड़ा साहिब बसीरत है। साहिब बसीरत का मतलब है यानी दूर अंदेश है, चीज़ों को जल्दी पहचान लेता है, चीज़ों में इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, इस माना में इस्तेमाल होता है। इसी वजह से आप सूरतुल हज उठाकर देखें आयत नंबर 46 में, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर, कि जो बेशक आंखें अंधी नहीं होती लेकिन दिल हैं जो अंधे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिलों की भी आंखें होती हैं, दिल भी किसी न किसी तरह से समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, चीज़ों के एक्सपीरियंस करते हैं। तो इससे पता चला कि दिल की जब आंखें हैं तो दिल की आंख से जब इंसान किसी चीज़ को देखता है तो उसको बसीरत कहा जाता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि दिल के अंदर जो चीज़ इंसान की होती है, या इंसान जब अपने अंदर से कोई चीज़ एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को परखता है तो उसको बसीरत कहा जाता है। अब जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत आती है, अगरचे उसकी सनद को बाज़ हज़रात ज़ईफ़ कहते हैं, गरीब कहते हैं। उसमें इस बात का जिक्र है, अमर बिन कैस से रिवायत है, वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन की फ़िरासत से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर ये सूरह हिज्र की आयत तिलावत फरमाई कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, की यकीनन इसमें निशानियाँ हैं अहले फ़िरासत के लिए। अब अल्लाह के नूर से देखता है, इसको जो है ना बाज़ हज़रात ने ज़ईफ़ करार दिया इस रिवायत को, लेकिन अगर इसे सही भी मान लिया जाए तो यहाँ पर अल्लाह के नूर से क्या मुराद है वो भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करते हैं। लेकिन बहरहाल इस रिवायत की सनद को जो बाज़ मुहद्दिसीन हैं उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया। अब यहाँ पर आप ये देखें कि सूरतुल बकरा की एक आयत में आप ये सामने रख देता हूँ इस चीज़ को बेहतर से समझने के लिए कि फ़िरासत क्या चीज़ है, जो बसीरत है वो क्या चीज़ है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 273 आप उठा कर देखें, उसमें आपको इस बात का जिक्र मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, कि फ़कीर लोग कि जो अल्लाह के रास्ते में पीछे रह जाएं, रुक जाएं, कि जिनकी जो ज़मीन में सफ़र है उसकी कुदरत ना हो, तो फिर लोग जो हैं उन्हें क्या ख़्याल करते हैं कि जो जाहिल है वो ये ख़्याल करता है कि ये गनी है, अमीर है। किस वजह से ख़्याल करते हैं कि वो मांगते नहीं हैं किसी से और किसी से सवाल नहीं करते। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप उनको उनकी पेशानियों से पहचान लोगे कि वो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं। उनकी पेशानियों से आपको पता चल जाएगा कि लोगों से वो लिपट कर सवाल नहीं करते। अब देखें यहाँ पर पेशानियों के ज़रिए पहचान करने वालों को भी बाज़ हज़रात ने, जैसे हाफिज़ इब्न कसीर हैं, उनकी तफसीर इब्न कसीर में उन्होंने फरमाया कि अहले फ़िरासत और अहले बसीरत वाले लोग हैं। जो लोगों को उनकी पेशानियों के ज़रिए पहचान लेते हैं वो भी अहले बसीरत हैं और अहले फ़िरासत हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखें कि कोई शख्स गरीब है, वो किसी से मांगता नहीं है। अब जब आपके उसके साथ मामलात होते हैं या आप उसको देखते हैं तो बाज़ साहिब बसीरत ऐसे लोग होते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस होता है या फिर उनकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है कि जिसकी वजह से वो गरीब को पहचान लेते हैं कि ये सफ़ेद पोश है। इस वजह से फिर उसकी चुपके से मदद भी करते हैं। तो हाफिज़ इब्न कसीर ने जो इसको उस बात पर महमूल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इसका मतलब ये है कि जो लोगों को उनकी पेशानियों से पहचान लेते हैं वो साहिब बसीरत लोग होते हैं, कि जो उनके ज़ाहिरी हुलिये को नहीं देखते बल्कि उनके हालात को देखते हैं, उनके मामलात को देखते हैं और उनकी ज़रूरियात को देखते हुए इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं। तो इस तमाम चीज़ों से हमें ये पता चला
کہ جو فراست ہے یا بصیرت ہے اس کا تعلق ایکسپیرینس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے سکس سینس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق گاڈ گفٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ قائدانہ صلاحیت جسے آپ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جس بندے کے اندر قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ بندہ دوسرے بندے کی صلاحیت کو پہچان لیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کوئی انسٹیٹیوٹ رن کر رہا ہوں، کوئی ادارہ رن کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر قائدانہ صلاحیت ہو۔ اب قائدانہ صلاحیت کیا چیز ہے کہ جب میرے پاس کارکن موجود ہیں تو مجھے پتہ ہو کہ کون سے کارکن کی کیا صلاحیت ہے۔ اب ظاہر ہے ہر بندہ تو آگے مجھے نہیں بتائے گا کہ میرے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے یا میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں، بلکہ جب میں اس کے ساتھ رہوں گا یا جب میں اس کے ساتھ بات چیت کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کام میں ماہر ہے، کیا کام اس کی فیلڈ سے متعلق ہے، کیا کام یہ کر سکتا ہے۔ پھر جب میری اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، اگر تو علمی بندہ ہوگا، وہ تحقیقی بندہ ہوگا، اس سے بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کا جب مجھے پتہ چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر سکس سینس ہونی چاہیے جو کہ مجھے ان تمام چیزوں سے آگاہ کرے، میرا تجربہ ہونا چاہیے، میرے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہونی چاہیے جو مجھے اس چیز کی طرف آگاہ کرے گی۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق کشف سے ہے یا الہام سے ہے۔ ان حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا، قرآن مجید کی آیات سے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق کشف سے ہوگا یا الہام سے ہوگا۔ اب آخری چیز جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ مبشرات والی روایتیں ہیں، کہ ان روایتوں کو بھی بہت زیادہ غلط ان کی انٹرپریٹیشن کر کے بعض لوگوں نے، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دروازہ بھی کھول دیا اور اس نے یہ کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ابھی باقی ہے۔ اسی طرح بعض صوفیاء نے اس سے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی، الہام ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے نیک خواب ہے یا اچھے خواب ہیں تو وہ اس سے الہام مراد ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6990 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب ہیں۔ اب یہاں پر نیک خواب سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پہلے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگلی روایت جو ہمارے پاس ہے تھوڑی سی اس کے اندر اور ڈیٹیل آتی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2272، ناصر الدین البانی بھی صحیح کہتے ہیں اسے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہی کوئی رسول ہے۔ تو یہ بات لوگوں پر گراں گزری، یعنی لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر، اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کانٹیکس میں بات کی ہے وہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبوت کو جاری رکھا جائے، نبوت کا جاری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں پر یہ چیز بار گزر رہی ہے، لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات باقی ہیں۔ جو پھر مبشرات کیا ہیں انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب، رؤیا المسلم، مسلمان کا خواب، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز کا کیا مطلب ہے۔ اس چیز سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض صوفیاء نے جو کشف اور الہام ہے وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے ہم پرکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو روایتیں اور رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلی روایت جس کے اندر تھوڑا سا اور ہمیں اضافہ ملتا ہے اس بارے میں، مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، شعیب ارناؤط اسے صحیح کہتے ہیں، حسن روایت ہے۔ حدیث نمبر مسند احمد میں 24977، مستدرک حاکم میں 3302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا، کوئی چیز باقی نہیں ہے مگر مبشرات۔ تو
صحابہ کرام نے عرض کیا یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، صالح خواب، جو کہ بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھلا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو کہ بندہ دیکھتا ہے، اس میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے کہ مسلمان دیکھتا ہے، اس میں کیا ہے؟ بندہ دیکھتا ہے۔ یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آخری روایت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں ہے، اس سلسلے میں حدیث نمبر 7017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی جب قیامت قریب آتی جائے گی، تو پھر جھوٹ بھی اس کا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ مومن کا خواب اور مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، یہ فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ جو نبوت میں سے ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہی روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے پھر آگے اس کے اندر اور اضافہ کیا، اور وہ اضافہ قابل غور ہے۔ وہ انسان جب اس روایت کے ساتھ ملاتا ہے تب اسے سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور وہ اضافہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابن سیرین نے کہ خواب جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو نفس کی بات ہوتی ہے، ایک شیطان کا ڈرانا ہوتا ہے، اور دوسری بشارت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 3 قسم کے خواب بتلا دیے۔ تو جو کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جسے وہ ناپسند کرے تو وہ کسی کو بیان نہ کرے، اور چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس روایت میں۔ پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو اس خواب کے بارے میں ہے کہ جو مومن کا خواب ہے یا کسی بندے کا خواب ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، یعنی کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی آگے ذکر بھی کر دیا کہ ہر قسم کا خواب جو ہے نا وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے نہیں ہوتا، بلکہ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں ہوتے ہیں۔ باقی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کے نفس کی بات ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے اینڈ میں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں گا کہ جو خواب کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو ڈریمز کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے حوالے سے کون کون سی 3 قسم کی تھیریز ہمیں ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث کے ساتھ ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں، یہ بھی آپ سامنے رکھیے گا جب ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے۔ اب دیکھیں، پہلی چیز تو یہ سامنے رہے کہ ان روایات سے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ خواب ایک قسم کے علوم کا حصہ ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ محدثین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح اگر آپ سائیکالوجی کو اٹھا کر دیکھیں گے، جو خواب کی انٹرپریٹیشن کرنے کے ماہر ہیں سائیکالوجی میں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو خواب ہے وہ ایک قسم کا علم ہے، ایک قسم کا الارم ہے۔ وہ علم ہے، علم کا ایک حصہ ہے، آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ وہ بذات خود نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ محدثین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ خواب بذات خود نبوت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک علوم کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح نبوت کے ذریعے ہمیں علوم عطا کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی ہمیں باتیں عطا کی جاتی ہیں، اسی طرح خواب کے ذریعے بھی ہمیں علم عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا کوئی علم عطا کیا جاتا ہے خاص قسم کا، بلکہ لوگوں نے جب اس قسم کی مایوسی کا اظہار کیا، جو جامع ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں پر یہ چیز بار گزری، تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کا ذکر کیا، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب علوم کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس طرح نبوت کے ذریعے علم عطا کیے جاتے ہیں اسی طرح خواب کے ذریعے بھی علم عطا کیا جائے گا، لیکن نبوت کا جو علم ہے وہ بالکل کامل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن خواب کا جو علم ہے، جس طرح نبوت کا جو علم ہے وہ بالکل کامل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں 46واں حصہ آپ رکھیں تو خواب اتنا سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، خواب جھوٹا بھی ہے، خواب سچا بھی ہے۔ تو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے، باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے بعد کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ خواب جو ہے نا وہ علم کا ذریعہ ہے، لیکن وہ علم سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا موجود نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ خواب کی 3 قسم کی اقسام ہوتی ہیں، جھوٹا بھی ہے، سچا بھی ہے،
اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، نفس کی طرف سے بھی ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس چابی نہیں ہے جو اس دروازے کو کھولے کہ کون سا خواب سچا ہے، کون سا خواب جھوٹا ہے. تو صرف ایک قسم کا علم عطا کر دیا جاتا ہے. اب علم کی بھی اقسام ہوتی ہیں نا، علم جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، علم سچا بھی ہو سکتا ہے، علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، علم غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا تعلق انسان کے جو ہے وہ اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، آنے والے حالات کے مطابق اس کا ہو سکتا ہے کہ اگر مشاہدے کے مطابق کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تب تو انسان یہ بات کر سکتا ہے کہ وہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، یا وہ ایک قسم کا الارم دینے کے لیے تھا، جیسے کہ جو ایک اور تھیوری ہے جو آگے ہم بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں اس سلسلے میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مبشرات جو پیچھے ہمیں ذکر کیا گیا ہے احادیث میں، کہ اس میں ذکر ہے کہ الرؤیا الصالحہ، مبشرات سے مراد نیک خواب ہے. تو کیا نیک خواب ہی اس میں آتے ہیں؟ تو اس میں دیکھیں محدثین نے اس سلسلے میں یہ بات کی ہے کہ صالحہ، نیک، صالحہ سے مراد ہے کہ صادقہ یعنی سچے خواب. اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کوئی بھی نیک خواب ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. جو حدیث میں ذکر آتا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اگر آپ ظاہری الفاظ کو لیں گے نیک خواب سے، کہ انسان کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حدیث اس میں دیکھا ہے جو خواب ہے تو اس میں وہ سچا خواب ہوگا. انسان کوئی خیرات کر رہا ہے، نیک کام ہے، تو یہ نیک خواب ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی اور نیک کام کر رہا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی برا خواب ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں ہے. محدثین نے یہ بات کی ہے کہ نیک خواب سے مراد کیا ہے؟ جو کہ سچا خواب ہو. صالح، نیک کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. صالح جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو حقیقت حال کے مطابق ہو. یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ مصلح ہے آپ کی، یہ دوائی آپ کی مصلح ہے، یعنی آپ کی اصلاح کرنے والی ہے. تو صالح سے مراد صادق، سچا، اصلاح کرنے والا انسان کی زندگی میں اس کے کام آنے والی چیز، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو لمعات التنقی ایک کتاب ہے، مشکات کی شرح ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اور بعض حضرات نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس سے مراد جنرل ہے، خبر دینے کے معنی میں ہے، کہ صالح سے مراد مخبرات یعنی خبر دینے والی چیزیں ہیں. تو خبر دینے والے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوئے، شیطان کی طرف سے بھی ہوئے، اور انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوئے. تو تینوں قسم کی چیزیں اس میں آ گئیں. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو یہ والی انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو اس بات کی بھی امکان ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، کوئی انسان کے لیے الارم ہو، کوئی انسان کے لیے اپنی اصلاح کا ذریعہ ہو. تو اس قسم کی بات ممکن ہے. اب دیکھیں یہاں پر نیک خواب سے مراد جو میں نے ذکر کیا ہے کہ نیک خواب جو ذکر آتا ہے حدیث میں، تو اس کا معنی کیا ہو گیا کہ ایسا خواب جو کہ حقیقت حال کے مطابق ہو، سچا ہو، سچائی بیان کرنے والا ہو، خبر دینے والا ہو. تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. اب آخری پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ڈسکس کروں گا کہ مبشرات سے جو تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ساتھ، یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ نبوت کے حصوں میں سے باقی ہے، تو مبشرات باقی ہیں. تو مبشرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کس وجہ سے تشبیہ دی؟ پہلی چیز جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی صحت کے اعتبار سے، کہ جس طرح نبوت کی سچائی اور اس کی حقانیت اور اس کا صحیح ہونا، جس طرح اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا بالکل اسی طرح تشبیہ دی گئی اس کے جز سے. یعنی خواب کا ایک جز ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. خواب کا ایک جز ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح حقیقت ہوتی ہے جس طرح نبوت کی باتوں میں حقیقت ہوا کرتی ہے 100%. لیکن خواب کا جو ایک جز ہے، نبوت کا ایک جز ہے، تو اس کے اندر سچائی جو ہوگی اس سچائی میں کمی ہوگی جو کہ پوری نبوت میں ہوتی ہے، نبوت کے پورے حصوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی صحت کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی. تو اس طرح جو خواب ہے اس کے امکان اس بات کے موجود ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا، جس طرح خواب کی 3 قسمیں حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نبوت کی تعلیم، کہ جس طرح نبوت کی تعلیم عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر کافر، مسلمان سب لوگ شامل ہوتے ہیں، اسی طرح خواب کا جو جز ہے، نبوت کا جز خواب، اس کی بھی تعلیم عام ہوتی ہے.
وہ تعلیم مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے، کافر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو کافر ہیں یا نان مسلم ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی۔ خواب انہوں نے کوئی ایسا دیکھا کہ جس سے اسلام کی طرف وہ آ گئے، وہ ان کے الارم کا ذریعہ بن گیا، وہ ان کی اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح نبوت کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کافر کو بھی دیتے رہے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح خواب کی بھی جو تعلیم ہوتی ہے بسا اوقات اس کا ایک حصہ، نبوت کا ایک حصہ، وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی دے دیا کرتے ہیں اور مسلمان کو بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان اور کافر سب عام ہیں، یعنی عام کی اس کے اندر تشبیہ دی گئی ہے اس کے عموم کی وجہ سے، کہ جس طرح نبوت کی تعلیم کے اندر عموم ہوتا ہے، سارے انسان اس میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح جو خواب ہے اس کے اندر بھی سارے انسان شامل ہیں۔ یہ میں پوائنٹس اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح محدث کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، محدث والی روایت کا، اس کی طرح کا الہام ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح وحی ایک ٹھوس ذریعہ ہوتا ہے، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کا ایک ٹھوس ذریعہ ہے، اس کے ذریعے جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ لیکن محدث جس طرح ذکر کیا گیا کہ محدث کے ایکسپیرینس کی وجہ سے، سکس سینس کی وجہ سے بسا اوقات اسے کچھ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں، تو بالکل اسی طرح محدث ایک جز ہوا خواب کا، جو نبوت ہے اس کا ایک جز آپ کہہ سکتے ہیں 46واں جز ہے۔ یعنی اب دیکھیں انسان کی فطرت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، جو اس کی سکس سینس کام کر رہی ہے وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی کے اندر جو صلاحیت ہے چیزوں کو پرکھنے کی، چیزوں کو جاننے کی، ان کو ایکسپیرینس کرنے کی، ان کے مطابق صورتحال کو پرکھنے کی، جانچنے کی، تو وہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ جس طرح محدث کا ذکر آتا ہے دوسری روایات میں کہ محدث ہوا کرتے تھے کہ جنہیں الہام ہوتا ہے، اور وہ الہام کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گا کہ اس الہام کا مطلب کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح الہام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الہام کی تشریح اس کو ذہن میں رکھیں جو پہلے میں نے کی ہے، تو بالکل اسی طرح وہ نبوت کے 46ویں جز میں سے ہے۔ تو ایک تشریح یہ ہو گئی۔ تو یہ تین قسم کی تشریحات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ اب یہاں پر میں تین قسم کی تھیریز آپ کے سامنے رکھ دوں جو خواب کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہے۔ پہلی قسم کی تھیری ہے ایکٹیویشن سینتھسس ہائپوتھیسس۔ اس قسم کی تھیری جو ہے نا، یہ بعض قسم کے جو محقق ہیں اس سلسلے میں سائیکالوجی میں، تو انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے جو خواب ہوتے ہیں وہ دماغ کے اندر جو الیکٹریکل برین کے اندر جو امپلسز ہوتی ہیں، جو کہ انسان کے رینڈم تھاٹس کو، جو اس کے عام خیالات ہوتے ہیں، اس کو خواب کے اندر دکھلا دیتی ہیں۔ تو خلاصہ اس تھیری کا یہ ہے کہ جو خواب دکھائے جاتے ہیں ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ رینڈم تھاٹس ہوتے ہیں انسان کے جو اس کو خواب میں منعکس ہو کر نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری تھیری سگمنڈ فرائڈ کی ہے۔ سگمنڈ فرائڈ یہ کہتا ہے جو انسان کے انکانشیس مائنڈ کے اندر جو دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں یا کنفلکٹ خیالات ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے انکانشیس مائنڈ میں بعض اوقات کسی انسان کی وش ہوتی ہے کہ اس کے بعد مال ہو، انکانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے لیکن اس کے کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی ہے بات، تو خواب میں اسے وہ چیز نظر آ جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی تعبیر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کے انکانشیس مائنڈ میں کوئی بات ایسی موجود ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل سیکھنی ہے یا گاڑی سیکھنی ہے، انکانشیس مائنڈ کے اندر موجود ہے۔ اب انکانشیس مائنڈ میں چیزیں کہاں سے آتی ہیں وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، سگمنڈ فرائڈ نے اس پر بھی بحث کی ہے، وہ خیر میں اسکپ کرتا ہوں۔ لیکن اس کی جو تھیری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے تحت شعور کے اندر یا لاشعور کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں دبے ہوئے، تو وہ انسان کو اس کے اندر نظر آ جاتے ہیں خواب کے اندر۔ جس طرح ایک نوجوان بندہ ہے اس کے اندر جو شہوت ہے وہ موجود ہے، اس کے انکانشیس مائنڈ میں یہ موجود ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا یا کسی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا، تو اس کے خواب میں پھر اسے یہی چیز نظر آ جاتی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ کسی عورت سے زنا کر رہا ہے یا کسی عورت کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو خیر سگمنڈ فرائڈ کی تھیری جو ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تیسری قسم کی جو تھیری ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے، اس کا نام ہے تھریٹ سائمولیشن تھیری۔ اس تھیری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ
انسان کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ انسان کا جو تھریٹننگ الارم ہے اس کے اندر، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں یا انگزائٹی میں کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کے خواب زیادہ آیا کرتے ہیں، ان کو عموماً خواب زیادہ نظر آیا کرتے ہیں، جو کہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں مصائب ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تر خواب نظر آیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے جو تھریٹننگ الارم ہے یا اس کے حفظ ما تقدم کے طور پر آنے والے جو اس کے کام ہیں مستقبل میں، اس سے حفاظت کے لیے انسان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو تھریٹ سائمولیشن تھیری ہے نا، اگر آپ اس کو جوڑیں اس کے ساتھ جو مبشرات ہیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں کھلیں گی۔ اس کو آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے مبشرات کی، کہ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں تھریٹ سائمولیشن تھیری کے اندر لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے خواب ہی انسان کی تھریٹنگ کے لیے ہوں، اس میں ظاہر ہے کچھ خواب ایسے ہوں گے، سارے تو نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح حدیث میں کچھ خواب کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جو کام انسان کو تھریٹن کر رہا ہے، مستقبل کے لیے آگاہ کر رہا ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ ایک قانون ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، تو جو مہر لگانے کا جو فطرت کا قانون ہے، اس قانون کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، نہ کہ خاص اس عمل کی۔ تو بالکل اسی طرح جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس قانون کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، کہ جو انسان کو قانون اس کی زندگی میں آنے والے جو حالات ہیں اس سے آگاہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں آنے والے جو واقعات ہیں اس سے تھریٹن اسے کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ خواب ان کو جو آیا وہ ان کے انکانشیس مائنڈ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہیں خواب آیا۔ اب وہ جو انکانشیس مائنڈ میں چیز ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، پوری ایک فطرت ہے، تو اس فطرت کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے۔ باقی جہاں تک غیب کا تعلق ہے، غیب کے اندر کوئی چیزیں دکھلا دی جاتی ہیں یا غیب سے متعلق کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو سورۃ المزمل کی آیت سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ عالم الغیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا اس پر، مگر یہ کہ کسی رسول سے وہ راضی ہو، کسی رسول پر اس کو ظاہر کرنے سے راضی ہو، یا کسی نبی وغیرہ پر اس کو ظاہر کرنے سے راضی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے علم کو کسی رسول پر یا نبی پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے نا غیب کا علم ہے، پھر اس میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم ہے، عطائی ہے غیر عطائی ہے، پھر اس میں وہ بحث آ جاتی ہے۔ لیکن خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم کسے عطا کرتا ہے؟ رسول کو یا نبی کو، جب کبھی جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس میں اب وہ کرامتیں ثابت کرنے کی کوشش کرنا، پھر غیب کے علم کشف ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ آیت اس چیز کا رد کرتی ہے ہر طریقے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک اور چیز ذکر کرتا چلوں، انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس چیز کا ہی میں اظہار کروں کہ جو صوفیاء ہیں کشف اور الہام، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کشف اور الہام جب ثابت ہے جو ثابت ہے تو اس کا تعلق بھی صرف اس بندے کی حد تک ہے، یعنی وہ آگے حجت نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ اگر کوئی الہام یا کشف قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کشف اور الہام اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو چیز ذکر کی ہے اس سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے کہ کشف اور الہام اگر اس کے اندر غیب سے متعلق چیزیں ہیں، تب تو پھر اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم کسی بندے پر نازل کر رہے ہیں، جس طرح کی صوفیاء کے بارے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ دوسرے کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس طرح کی باتیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح دوسرے صوفیاء کے بارے میں بھی باتیں مشہور ہیں کہ جو غیب سے متعلق ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بالکل بھی ان حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی جو جن حدیثوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا موضوع ہے کور ہو گیا ہوگا اس سلسلے میں، اور جتنی بھی اس سلسلے میں کنفیوژن سی وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ اب اگر اس سلسلے میں کچھ سوالات ہوں تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔ جی بھی جو آپ نے بتایا کہ خواب میں علم آتے ہیں، اگر کوئی ایسے مجھے قرآن حدیث سے خلاف ہو لیکن اس بندے کو آ رہا ہو، پھر یا وہ کلیم کر رہا ہو کہ اس کا ایسا علم آتا ہے جو قرآن حدیث سے خلاف ہے، تو پھر وہ اس کا خواب کسی اور کے لیے حجت ہوگا؟ دیکھیں
خواب جو ہے نا اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تب بھی حجت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کلیئر کر لیں کہ جو صوفیاء بھی جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو کشف اور الہام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب کے کشف اور الہام حجت نہیں ہوتا کسی بھی بندے کے لیے، کیونکہ وحی کا علم ہی ایسا علم ہے کہ جو حجت ہوا کرتا ہے۔ کشف اور الہام اگر صحیح ہو تب بھی وہ حجت نہیں ہے، عمل کرنا جائز ہوتا ہے اس پر اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اسے خواب آ رہا ہے کہ جو درست ہے، اسے جو اگر وہی بندہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے خواب آ رہا ہے، تو خواب کے بارے میں بھی تو قسمیں ہیں۔ خواب کی جو میں نے پہلے روایت ذکر کی ہے صحیح بخاری میں، 3 قسم کی جو اقسام ہیں اس کی ذکر کی گئی ہیں۔ تو 2 قسم کی جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو جھوٹی ہیں، ایک قسم کی چیز اس کے اندر درست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا بھی ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ اس قانون کا ذکر ہے کہ جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس سلسلے میں آگاہی کے لیے کسی بھی بندے کی۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ خواب کا اکثر حصہ جھوٹا ہے۔ 3 حصے کریں خواب کے، 2 حصے جھوٹے، 1 حصہ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکثر کا اعتبار ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے نا۔ جب بھی آپ کوئی چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کسی تھیوری پر اپنا آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک جنرل اصول ہے، عربی زبان میں بھی ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ جو اکثر ہے اس میں کل کا حکم آیا کرتا ہے۔ تو اس میں خواب کا اکثر حصہ جھوٹا ہے اور کچھ اس سے جو ٹھیک ہے اس کی تعبیر بھی جو ہے نا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے انہوں نے وحی سے کی ہے، اس وحی سے کیا کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ باقی یہ کہ اس کے اصول بتلانا، جو جس طرح جو ابن سیرین کی کتاب ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو کتاب ہے جو تعبیر الرؤیا کے نام سے، تو اس کے اندر اس قسم کی بڑے عجیب و غریب اصول بتلائے گئے ہیں۔ پانی اگر کوئی دیکھے تو یہ ہوتا ہے، آگ دیکھے تو یہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں یہ چیزیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کسی بندے کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے یا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ جاننے کی کوشش کر سکے یا اس کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ خواب جھوٹا ہے۔ تو اس وجہ سے خواب پر کسی بھی شرعی حکم کا دار و مدار نہیں رکھا گیا۔ تو یہ چیز الحمدللہ واضح ہے، اور ہمارے جو لیکچر گزرا ہے اس کے اندر بھی ہم نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور کوئی اگر سوال ہو تو؟ بظاہر برا خواب یہ لگی طرح سے ہو سکتا ہے، ہاں آپ نے بات کی کہ برا خواب نہیں ہو سکتا، لیکن بظاہر ہو اس برائی میں بھی اس کے لیے بہتری ہو۔ جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے کہ جو خواب ہے حدیث میں آتا ہے نیک خواب، الصالحہ کے لفظ ہیں، اس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ محدثین نے فرمایا کہ الصالحہ سے مراد ہے کہ الصادقہ، کہ جو تصدیق بیان کرنے والا ہو۔ پھر بعض حضرات نے المخبرات سے تشریح کی ہے، المبشرات کی، کہ جو خبر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتا ہے، تو اس میں برا خواب بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو بظاہر برا معلوم ہو اور اسی کے ذریعے اس کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بات بھی ممکن ہے۔ تو ضروری نہیں کہ حدیث کے مطابق ہی سارے کے سارے جتنے بھی نیک خواب ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ برا خواب ہے، اس کے اندر بظاہر انسان کو برا معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے بے شمار موجود ہیں کہ کئی لوگ اپنی برے خوابوں کے ذریعے ہی اصلاح کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ اصول بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی صرف وقت آنے والا وقت بتا سکتا ہے اس خواب سے متعلق کہ کیا خواب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے؟ ہاں، اس کے اندر آنے والا وقت بتلا سکتا ہے، اور خواب کی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ جس طرح وحی کے ذریعے جو تعبیر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ خواب دیکھا کچھ اور تھا، تعبیر بالکل مختلف تھی۔ خواب کیا دیکھا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ قحط سالی آنے والی ہے، کہ جو ایسی جو 7 موٹی موٹی جو گائیں ہیں ان کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جو موٹی تازی گائیں ہیں ان کو بالکل لاغر اور کمزور گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر کیا کی کہ آنے والے کچھ سال ایسے ہوں گے، 7 سال وہ قحط والے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں، ضروری نہیں کہ خواب جو ہے نا وہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو، اس کی تعبیر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کے پاس اختیار نہیں اس بات کا کہ اس کی تعبیر کرے، لیکن انسان کو جو خواب میں کرنے والے اعمال ہیں اور جو طریقے ہیں اس کا تو علم بتلا دیا گیا ہے کہ اگر انسان کوئی برا خواب دیکھے جو اسے بظاہر برا معلوم ہو، تو انسان جو ہے نا وہ اٹھ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اس بارے میں کہ اس میں خیر ہو اور اس میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے درست ہوں۔
تو یہ چیز ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے حدیث میں اچھے اور برے خواب کے بارے میں۔ خواب کی تعبیر صرف ایک نبی ٹھیک کر سکتا ہے، یہ کام انسان تو غلطی کرے گا۔ دیکھیں جو بظاہر ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے نا، وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ انبیاء ہی وحی کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ خواب سچا ہوتا ہے، میں اس کی بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خواب سچا ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارے پاس ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، کچھ ایسے اصول نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ خواب سچا ہے یہ جھوٹا ہے۔ انبیاء جو خوابوں کی تعبیر پیش کیا کرتے تھے تو وہ خوابوں کی تعبیر کس طرح پیش کیا کرتے تھے؟ وحی کے ذریعے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی، وحی کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، وحی کے ذریعے۔ تو اس سلسلے میں انبیاء جو تعبیر اس کی پیش کرتے تھے وہ وحی کے ذریعے پیش کرتے تھے، جو کہ حقیقت حال کے مطابق ہوتی تھی۔ عام انسان کے پاس تو غیب کا علم نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کوئی ایسے ٹول بھی نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس طرح کی تعبیر کر سکے جو بالکل درست ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔